لکھا جا رہا تھا ٹریٹی، اور کفار نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد ہم آپ کے نام کے آگے رسول اللہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ ہم تو آپ کو رسول اللہ مانتے ہی نہیں ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ ایگریمنٹ لکھ رہے تھے، وہ ٹریٹی لکھ رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علی اس کو مٹا دو، اس کو اریز کر دو۔ علی نے کہا میں نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا، یہ میں کیسے کر سکتا ہوں، آپ رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ نہیں ہٹاؤں گا۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا مجھے وہ جگہ دکھاؤ، اور آپ نے خود اس کو ہٹایا۔ اسی ایگریمنٹ میں آپ نے یہ کہا کہ اگر اس بات کو اگری کیا کہ اگر مکے سے بھاگ کر کوئی شخص مدینہ آئے گا تو ہم اس کو واپس کر دیں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی شخص مکے جائے گا تو مکے والے واپس نہ کریں، ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں اس کو۔ عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، ہم ایسی کنڈیشنز کو کیوں ایکسیپٹ کریں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واز وائز اور لوکنگ ایٹ دی بگر پکچر۔ آپ نے کہا کہ عمر یہ ایسے ہی ہوگا، جانے دو، جانے دو۔ اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ان اللہ یحب الرفق فی امر کلہ، اللہ تعالیٰ نرمی کو پسند فرماتے ہر چیز کے اندر۔ اگر آپ اوور آل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں، ان کے اسوہ کو دیکھیں، چاہے وہ دشمنوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے وہ بیویوں کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے وہ چچا کے ساتھ معاملہ ہو، چاہے وہ اپنے برادری اور قبیلے والوں کے ساتھ معاملہ ہو، آپ کو بائی ڈیفالٹ جو ملے گا وہ کمپیشن ملے گا، وہ نرمی ملے گی، وہ فورگیونیس ملے گی۔ سختی، فتوے، تکفیر یہ چیزیں نہیں ملیں گی، محبت سے، کیونکہ دل کا دروازہ کھولنا ہے، دل کا دروازہ محبت سے کھلتا ہے، دل کا دروازہ غصے سے نہیں کھلتا، دل کا دروازہ لڑ کے نہیں کھلتا، لڑ کے ہم نے کیا جیت لینا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں کچھ چیزیں سیرت کی روشنی میں، 2-3 سٹیپس جن پر عمل کر کے، جن کو سمجھ کر ہم بہت ساری جنگوں کو جیت سکتے ہیں۔ کیونکہ یاد رکھیں کچھ جنگیں ہمیں ہار کر جیتنی ہوتی ہیں، ہر جنگ آپ جیت کر نہیں جیت سکتے، بلکہ کچھ جنگیں آپ کو ہار کر جیتنی پڑتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے جو سب سے پہلی چیز ہم دیکھ سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب آپ کسی کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہیں اور دعوت دیتے ہیں تو یو ہیو ٹو ریموو یور اون ایگو۔ ہم کسی مسئلے پر، کسی ایشو پر کسی کا ڈسکشن شروع کرتے ہیں، ڈسکشن تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ جو ایشو ہے وہ ختم اور کہیں کھو چکا ہوتا ہے، اور پھر بات یہ آ جاتی ہے میں صحیح یا میں صحیح، میرا موقف صحیح، آپ کا موقف صحیح، میری سوچ صحیح، آپ کی سوچ صحیح، اور ہمارا نفس ہمارے آگے آ جاتا ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ ابلیس نے جب انکار کیا، جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو انسان کو، تو ابلیس نے کہا میں نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس سے فرمایا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تمہیں کس چیز نے روکا اس چیز کو سجدہ کرنے سے جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ اور انسان اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے تخلیق کیا۔ باقی چیزوں کے بارے میں تو انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن اور وہ ہو جاتی، فیکون وہ ہو جاتی۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا۔ کیا ابلیس یہ نہیں جانتا تھا؟ ابلیس جانتا تھا۔ ابلیس نے کیوں انکار کیا؟ ابلیس جانتا تھا کہ یہ حق ہے کہ اللہ رب العالمین ہے، یہ حق ہے کہ اللہ ہمارے خالق ہے، یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اور یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا اس کو سجدہ کرنے کو۔ لیکن آپ میں سے کوئی مجھے بتا سکتا ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیوں نہیں کیا؟ ایروگنس، ایگو۔ تو سب سے پہلے اس آرگومنٹ میں جس سے آپ بات کر رہے ہو، اس نیگوسیشن میں سے اس ایگو کو ریموو کر دیں۔ میں صحیح یا وہ صحیح، ہمیں حق کی بات کرنی ہے، ہمیں اچھی بات کی دعوت دینی ہے، ہمیں دین کی طرف لوگوں کو بلانا ہے، ہمیں مسئلے کا حل نکالنا ہے، ہمیں جیتنا نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کچھ جنگیں ہمیں ہار کے جیتنی ہے، ہر جنگ ہمیں جیت کر نہیں جیتنی۔ اور ہوتا کیا ہے کہ جب ہماری ایگو ہمارے سامنے آتی ہے تو پھر سامنے والے کی ایگو بھی اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ ابو جہل مانتا تھا، ابو جہل جانتا تھا
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن اس نے انکار کر دیا. اس کی ایگو آ گئی کہ میں کیسے اپنی سرداری چھوڑ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مان لوں. تو یاد رکھیں جس طرح ہمارا نفس ہمارے لیے بڑا سیکرڈ ہے، بڑا امپورٹنٹ ہے ہماری ایگو سے دوسرے والے کے لیے بھی. تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اس پوری نیگوسیشن کے اندر when you're trying to win the hearts اس ایگو کو کسی طرح ریموو کر دیں. نمبر 1. نمبر 2, we need to have wisdom. Wisdom, and wisdom includes many things. Wisdom includes understanding others' point of view, جیسے تیمور بھائی نے بات کی emotional intelligence کے اوپر. Wisdom includes graduality, slow by slow, step by step. Wisdom includes giving other people food for thought and let them think they are right or wrong. آپ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی مثال لیجئے. ابراہیم علیہ السلام کس گھر میں پیدا ہوئے؟ آزر کے گھر میں. آزر کون تھا؟ وہ صرف بتوں کو پوجتا نہیں تھا. He was an idol maker himself. ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کوئی عام آدمی نہیں تھے. ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ابراہیم in his own self is a ummah. is a ummah. انہوں نے اپنی فطرت کے تھرو اللہ رب العزت کی بڑائی اور خدائی کو پہچانا. ہم سب کو تو قرآن اور حدیث مل گیا نا بنا ہوا. ہم پیدا ہوئے قرآن، حدیث، قال اللہ قال رسول، اذان، نماز، سب میں ہمیں ریڈی ملا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ بھئی یہ کوئی چیز ہے جس کو ہم نے اپریشیٹ بھی کرنا ہے، اکنالج بھی کرنا ہے، ریسپیکٹ بھی کرنا ہے، ایکسیپٹ بھی کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو تو سب نہیں ملا. اب ابراہیم علیہ السلام جیسا شخص جس نے اللہ تعالیٰ کو پہچانا اپنی فطرت کے تھرو، اور اس کے سامنے کون کھڑا ہے؟ اس کے والد جو صرف مشرک نہیں تھے، مشرک اور شرک کا سامان پیدا کرنے والے تھے، تیار کرنے والے تھے. لیکن آپ دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد سے کیسے گریجویلٹی یوز کرتے ہیں، وزڈم یوز کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس قال لابیہ، اور جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان. ابا نہیں کہا، اے ابا میرے پیارے ابو جان. لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. اللہ میرے والد آپ اس چیز کی کیسے عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتا ہے، نہ دیکھتا ہے، نہ کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے. یا ابتی، اے میرے پیارے ابو جان، انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے پیارے ابو جان، میرے پاس کوئی ایک ایسی ہدایت آئی ہے. دیکھیں اپنی علمیت کا دعویٰ نہیں کیا. اور یہ بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر آپ قرآن کریم کی وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، ادعو الی ربک سبیلک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. اگر اس کی جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں یہ آیت نازل کر دے، ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، دعوت دو. انف. یہ اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا with wisdom, with نصیحہ, with an argument if there is a need. علمی آرگومنٹ، جہالت نہیں، علمی آرگومنٹ. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی، یعنی یہ آیت کو ہم ایسے بھی دیکھ سکتے تھے اگر ہوتی، ادعو الی سبیل ربک بالعلم، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف علم کے ذریعے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے استعمال کیا وزڈم. اور ابراہیم علیہ السلام اپنی علمیت نہیں جھاڑ رہے، اپنی خدائی کو پہچاننا نہیں جھاڑ رہے، اپنے رب کے نبی و رسول ہونے کا دعویٰ نہیں کر رہے، بلکہ کہہ رہے ابا جی میرے پاس یہ ہدایت آئی ہے. اگر ابا جی، یعنی آپ ہیومینٹی دیکھیں، ان کی ہمبلنس دیکھیں. کیوں؟ کیونکہ ان کو جنگ جیتنی ہے نا، ان کو دلوں کو جیتنا ہے، ان کو ہارنا نہیں ہے، ان کو لڑنا نہیں ہے، ان کو اپنی ایگو کو سکون نہیں دینا، بلکہ ان کو وہ جنگ جیتنی ہے. اور فرماتے ابا جی میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو میرے پاس آیا، اگر آپ اس کو مان لیں تو ہمیں سیدھے راستے پہ لے جائے گا. یا ابتی لا تعبد الشیطان، ابا جی، ابا جان، شیطان کے پیچھے نہ چلیں، اس کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، اور شیطان تو اللہ رب العزت کی نافرمانی کی طرف ہمیں لے جائے گا، اللہ کا نافرمان ہے.
یا ابدی، اے میرے پیارے ابو جان، انی اخاف، مجھے ڈر ہے، ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا، کہ مجھے ڈر ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو کوئی سزا نہ آ جائے اور آپ شیطان کے دوست یا مددگار نہ بن جائیں۔ قال اراغب انت عن آلہتی، اب والد صاحب جواب دے رہے ہیں، سب سن لیا، اب جواب دے رہے ہیں، بیٹا تم مجھے میرے معبودوں سے دور کرنا چاہتے ہو؟ یا ابراہیم لئن لم تنتہی، دیکھو اگر تم نہیں رکے، لارجمنک، میں تمہیں زمین میں گاڑ کے مار دوں گا، وَاہْجُرْنِی مَلِیًّا، اور تمہیں ملیا میٹ کر دوں گا، ختم کر دوں گا، تم ہو کون؟ یہ تو ہمارا ملک ہے، مشرکوں کا ملک ہے، تمہیں ختم کر دوں گا۔ باپ بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں، اور بیٹا کون ہے؟ ابھی بھی غصے میں نہیں ہو رہا، کیونکہ اس نے یہ جنگ، یہ دلوں کو جیتنا ہے، اس نے جنگ نہیں جیتنی، نفس کو نہیں جیتنا، اپنے والد کے دل کو جیتنا ہے۔ پھر کہتا ہے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں قال سلام علیک، والد صاحب سلامتی ہو آپ کے اوپر، سأستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا، انہ کان بی حفیہ۔ یہ ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، گریجویلٹی، فوڈ فار تھاٹ، ہیوملٹی، ود دا رائٹ ٹائم، ان دا رائٹ وے۔ والد ہے نا سامنے، والد سے انسان کیسے بات کرے گا؟ جب تک آپ بڑوں کو بڑوں کا درجہ نہیں دیں گے، وہ آپ کی بات نہیں مانیں گے، وہ آپ کی بات کو سنیں گے بھی نہیں، کیونکہ آپ وہ ہیں۔ کیونکہ دیکھیں ہم سب اس وقت جس سوسائٹی میں رہتے ہیں نا، ہمیں سے الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں کو ایک اچھا گھر بنائے، لیکن کہیں بیٹا دین پر ہے، کہیں باپ دین پر ہے، کہیں بیوی دین پر ہے، کہیں شوہر دین پر ہے، بڑا مکس ماحول ہے، ہر کوئی ایک لینتھ پر نہیں چل رہا۔ اسی لیے ہم اذان کی کانفرنسز اور ایونٹس کرتے ہیں کہ آپ اپنی فیملیز کے ساتھ آئیں، مرد بھی ہوں، خواتین بھی ہوں، بچے بھی ہوں، اور سب بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیں، سب اپنے آپ کو انلائٹن کریں، تاکہ سب گھر جا کر ان چیزوں پر عمل کریں، سوچیں اور اپنی زندگی کو اسلامی طریقے سے آگے بڑھائیں۔ آپ گریجویلٹی دیکھیں۔ اور تیسری چیز جو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے خدمت اور دعوت، یہ دونوں بالکل لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات کو سنیں، تو پھر آپ کو اپنی زندگی ایسے گزارنی ہوگی کہ آپ لوگوں کی خدمت کرنے والے ہوں، لوگوں کے کام آنے والے ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آئی اور وہ واپس آئے غار حرا سے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان سے کیا کہا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا رہے تھے؟ آپ نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ اگر آج ہمارے انوائرمنٹ میں کسی کو غاروں میں جا کے رہنے کا شوق ہو، اور وہ 6 مہینے اور کئی ہفتے جا کے رہ لیتا ہو اور واپس آئے اور اس طرح کی باتیں کرے کہ آج میں نے ایسی چیز دیکھی، آج میں نے کوئی ایسی مخلوق دیکھی، آج جبریل میرے پاس آئے، تو ان کی بیویاں ان کو کیا کہیں گی؟ یہ جبھی کہتی تھی مت جا کے بیٹھا کرو، اندھیرے میں جن ون ہوتے چڑھ جاتے، بڑا تنگ کرتے تم کو۔ لیکن اماں خدیجہ، اللہ اکبر، کیا ان کا رتبہ اور مقام اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے سلام بھیجا تھا۔ اللہ اکبر۔ اماں خدیجہ فرماتی ہیں کلا واللہ لا یخزیک اللہ، اے میرے شوہر، اللہ آپ کی ان عبادات کو، ان چیزوں کو ضائع نہیں کریں گے۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرنے والے ہیں، وتحمل الکل، آپ غریبوں کی مدد کرنے والے ہیں، وتکسب المعدوم، آپ غریبوں کے لیے کما کر لانے والے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرنے والے، ان کی خدمت کرنے والے ہیں، وتقر الضیف، اور مہمانوں کی مہمان نوازی کرنے والے ہیں، وتعین علی نوائب الحق، اور ہر اچھے کام میں اپنا حصہ ڈالنے والے ہیں۔ یہ ان ساری باتوں کا تعلق عبادات سے ہے۔ ان میں سے کسی بات کا تعلق نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اس سے ہے، یا ان ساری باتوں کا تعلق معاملات سے ہے؟ بتائیے، عبادات سے ہے، معاملات سے ہے، لوگوں کے ساتھ تعلق سے ہے، لوگوں کی خدمت سے ہے۔ تو اگر آپ لوگوں کے دلوں کو جیتنا چاہتے ہیں، وہ چاہے آپ کے شوہر ہوں، چاہے آپ کی بیوی ہوں، وہ آپ نے پڑھی ہوگی نا وہ تھیوری جو ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ، کس کس نے تھیوری پڑھی ہے؟ بہت کم لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔
چلیے میں بتا دیتا ہوں، کہیں اور جا رہا ہے لیکن ضروری چیز ہے کیونکہ آپ نے اپنے شوہر بیوی کا دل بھی جیتنا ہے. تو ایک دن ایک شوہر اپنے گھر آئے اور بیوی کا ایموشنل بینک اکاؤنٹ بہت ہائی تھا، ٹھیک ٹھاک ڈپازٹ سے اس کے اندر. تو جب میاں صاحب اندر آئے اور میاں صاحب نے آ کے آواز دی السلام علیکم، تو جن بیوی کا، ان کی بیوی کا چونکہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ بہت ہائی تھا تو ان فوراً جواب جی میں آئی. تیمور بھائی ہنس رہے ہیں. اچھا ایک اور موقع پہ آئے، ایموشنل بینک اکاؤنٹ کا ڈپازٹ تھوڑا ڈاؤن ہو چکا تھا، ایوریج پہ چل رہا تھا، منیمم ایوریج. تو انہوں نے آ کے پھر اسی طرح کہا السلام علیکم میں آ گیا. اور بیگم نے کہا اچھا پھر. اور جب ایموشنل بینک اکاؤنٹ نیگیٹو میں تھا اور پھر انہوں نے آ کے گھر میں کہا السلام علیکم میں آ گیا. اچھا تم روز آتے ہو، آج کیا خاص بات ہے؟ یہ ہے ایموشنل بینک اکاؤنٹ. اور آپ کو ڈپازٹس کرنے ہوتے ہیں جتنے آپ کے ریلیشن شپس ہیں نا ان سب کے ساتھ، تو آپ کے بھائی ہوں، آپ کے شوہر ہوں، تو آپ کی بیوی ہوں، آپ کے والدین ہوں، آپ کے دوست ہوں. جب ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہائی ہوتے ہیں اور آپ کبھی کوئی گڑبڑ کر دیتے ہیں تو پرابلم نہیں ہوتی، مینج ہو جاتی ہے. اور جب یہ ایموشنل بینک اکاؤنٹ نیگیٹو میں ہوتے ہیں یا منیمم ایوریج بیلنس پہ چل رہے ہوتے ہیں تو پھر مسئلے کریٹ ہونے شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کا بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور یہ ساری چیزیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ نرمی اور محبت سے، لوگوں کے دلوں کو جیتنے کی نیت سے اور کوشش سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ دیکھیے سامنے دشمن بیٹھا ہو، قریش والے آ گئے اور قریش والے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں اپنے خداؤں کی دعوت دے رہے ہیں. ہمارے خداؤں پر ایمان لے کر آؤ، ہمارے لات و منات اور عزا کی بات کرو. اچھا چلو ہم یوں کرتے ہیں کہ ایک سال تمہیں حکمرانی دیتے، ایک سال ہم حکمرانی لے لیتے ہیں. چلو اگر تمہیں مال چاہیے تو تم کو مال دے دیتے ہیں. چلو اگر تمہیں عورت چاہیے تو تم کو کوئی اچھی سی عورت دے دیتے ہیں. آپ سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کی آفر دے رہے ہیں. یہ آفر اگر مجھے آئے تو میرا تو چہرے کا رنگ خراب ہو جائے کہ آپ مجھے سمجھتے کیا ہیں؟ میں آپ کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات کرنے آیا ہوں اور آپ مجھے اس طرح کی آفر دے رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ میں آپ کو منافق ہوں معاذ اللہ کہ میں آپ کے سامنے ایسی باتیں کر رہا ہوں؟ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پوری بات کو سنا اور ان کی پوری بات کو سن کر کہا آپ کی بات پوری ہو گئی؟ جی پوری ہو گئی. اور پھر ان کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیات اور اس کی دعوت کو پیش کی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا چاہتے تھے. آپ ان سے لڑ کر، ان کو ناراض کر کر، ان کو برا بھلا کہہ کر اپنی جنگ نہیں جیتنا چاہتے تھے، وہ اسلام کی جنگ جیتنا چاہتے تھے. وہ محبت سے لوگوں کے دلوں کو مسخر کرنا چاہتے تھے. اینڈ دس از دا وے ٹو ون ہارٹس. تو میں آپ کے سامنے تینوں پوائنٹس کو ایک دفعہ دوبارہ ریوائز کر دیتا ہوں. نمبر 1، remove your ego, remove your nafs. Number 2, wisdom. And number 3, serve people, help people. یہ 3 کام آپ کر لیں اور پھر اس ڈیفالٹ پرنسپل کے ساتھ کہ ان اللہ یحب الرفق فی امری کلہ، اللہ تعالیٰ کمپیشن، نرمی کو سے محبت کرتے ہیں ہر چیز کے اندر. یہ ڈیفالٹ ہے. ہاں کہیں ضرورت پڑے گی تو ہم سختی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اسلام کے بتائے ہوئے طریقے کے اندر اور اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے جہاں ضرورت پڑے گی. لیکن ڈیفالٹ کیا ہے؟ ان اللہ یحب الرفق فی امری کلہ، کہ اللہ تعالیٰ نرمی سے محبت کرتے ہیں کسی بھی کام ہو، کوئی بھی کام ہو اس کے اندر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک دوسرے کا دل جیتنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایک دوسرے کے سامنے دین کی دعوت اچھے طریقے سے پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں آنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے بارے میں سننا، اللہ تعالیٰ ان سنتوں کو ہمارے لیے قابل عمل بنا دے، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.